ہم لوگوں کی جو حیثیت ہے اس دنیا میں، وہ حیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک جاری و ساری ہے نا؟ تو علماء کی حیثیت نبیوں کے وارث کی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ماں عائشہ کو نہیں ملی، حضرت فاطمہ کو نہیں ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خاندان کو نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا نبی کا وارث، نبی کی دولت کیا ہے بھائی؟ نبی کا دین، نبی کی شریعت۔ نبی کی میراث کیا ہے؟ نبی کی شریعت۔ فرمایا اس کا وارث کون ہے؟ کا علماء حق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علماء حق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ اگر میں کچھ بول بھی جاتا ہوں تو درد دل سے بولتا ہوں، ورنہ اللہ جانتا ہے ان کی جوتیوں کو بھی محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ میں اگر تنقید بھی کرتا ہوں تو دل میں توہین کا مقصد نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ سوچ کر بولتا ہوں کہ آج اگر میں نہیں بولوں گا تو کون بولے گا، اور تاریخ میں کیا لکھا جائے گا۔ اگر حضرت فاروق اعظم کی مجلس میں حضرت بلال نے آپ کو روکا تھا اور یہ کہتے ہوئے روکا تھا کہ اے عمر، اگر آج میں تجھے نہ روکوں تو آنے والا مورخ لکھے گا کہ مسلمان اپنے امیر کے سامنے غلطیوں پر بولا نہیں کرتا تھا۔ میں اسی فرض کفایہ کو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے آپ اپنی شفقتوں سے محروم نہ کیجیے، ورنہ اس طرح دیوانہ کوئی پھر دوبارہ ملے گا نہیں آپ کو۔ دیوانگی اللہ تعالی نے علماء کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا، اور یہ امت کا ہر فرد بہت بڑا ذمہ دار ہے، اور اللہ نے ہر فرد کے ذمے دین کے کام کو رکھا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن دو تین چیزیں سمجھ لیجئے اچھی طرح۔ دین کے کام کو ہوچ پوچ مت کیجئے۔ 150-200 انڈا ایک جگہ رکھیے گا، سب پھوٹ جائے گا، سب پھوٹ جائیں گے۔ دین کے کام کی ڈیفینیشن کو سمجھیے۔ جو آدمی امامت کر رہا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کر رہا ہے۔ جو بزرگ، جو عالم دین مدرسے میں حدیث پڑھا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ جو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ وہ شیخ جو بہت سارے خلفاء کے تزکیہ اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اکابرین و اسلاف کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ تو یہ جو بزرگوں کی نگاہیں ہیں ان کی بھی قدر سیکھیے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو تبلیغی جماعت کا کام ہے وہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے الحمدللہ۔ ہمارے بھٹکے ہوئے مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے، بھٹکے ہوئے مسلمان جو تاش کھیلتے ہیں، بھٹکے ہوئے مسلمان جو جوئے کے اڈے میں ہے، اللہ نہ کرے وہ کسی شعبے میں ہے، ان کو وہاں سے پکڑ کر جو لا رہے ہیں یہ بھی دین کا بہت بڑا کام ہے۔ لیکن یاد رکھو ہر آدمی اپنے شعبے میں کام کر رہا ہے، کسی دوسرے شعبے کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے۔ اگر کمتر سمجھ لے گا تو اس کے اپنے دین کا بیڑا